الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر سامعین و مشاہدین، شرک اکبر تک پہنچانے والے اسباب و وسائل کے تعلق سے دروس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں اب تک بہت ساری اہم باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس پر نظر ڈالیں گے کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کی بدعت کا آغاز کب اور کس طرح ہوا. سرزمین مصر میں ایک حکومت قائم ہوئی جسے تاریخ میں عبیدیوں کی حکومت کے نام سے جانتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے. انہی لوگوں نے اس بدترین بدعت کا آغاز کیا. قبروں پر مسجدیں، مزارات، قبے وغیرہ کی تعمیر کی انہوں نے شروعات کی، ورنہ مسلمان ممالک میں قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کا وجود نہیں تھا. اور یہ جو کچھ کیا گیا یہ دراصل میں یہود و نصارہ کی نقالی تھی. ان کی پیروی اور ان کی تقلید میں ایسا کیا گیا تھا. چنانچہ آپ یہ بات بار بار گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے. آئیے مزید اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال اور دلائل دیکھتے ہیں. امام طحاوی حنفی، جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں قال اللیث بنیان القبور لیس من حال المسلمین وانما هو من حال النصارى. امام لیث فرماتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر کرنا یہ مسلمانوں کے حالات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ نصرانیوں کے حالات میں سے ہے. نصرانی ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتے. امام تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں والذین یعظمون القبور والمشاہد لہم شبہ شدید بالنصارى. جو لوگ قبروں اور مزارات کی تعظیم کرتے ہیں ان کے اندر نصرانیوں اور صلیب پرستوں کی سخت مشابہت پائی جاتی ہے، شدید مشابہت پائی جاتی ہے. اس کے بعد شیخ نے اپنے تعلق سے ذکر کیا کہ جب وہ قاہرہ گئے، مصر گئے، اور وہاں ان کی ملاقات راہبوں سے ہوئی، نصرانی علماء سے ہوئی، اور ان سے مسیحیت، نصرانیت، کرسچینٹی اور نصرانیوں کے دین کے تعلق سے، صلیب پرستوں کے دین کے تعلق سے مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی خرابیاں بیان کی، اس کے اندر جو برائیاں در آئی ہیں اور جو کچھ وہ دلیل سمجھتے ہیں، نصرانی جس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا توڑ کیا، اس کا جواب دیا. اور شیخ نے آخر میں بیان کیا کہ تم لوگ مشرک ہو. نصرانیوں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ مشرک ہو، اور اس کے بعد ان کا شرک بیان کیا کہ کس طرح سے وہ مورتیاں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، اور ان مورتیوں اور مجسموں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے قبروں کی عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان قبروں اور مورتیوں سے فریاد کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں. اس وقت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نصرانی عالم نے جواب دیا کہ ہم نہیں شرک کرتے ہیں، اور ہم ان مورتیوں کی اور ان قبروں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، جیسا کہ کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں. کچھ مسلمان جب کسی نیک انسان کی قبر کے پاس جاتے ہیں، کسی ولی کی قبر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو جالیاں چومتے ہیں اور کھڑکیوں سے
اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور ان کھڑکیوں اور جالیوں کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ کام تو مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو امام تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ یہ جو مسلمان حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی شرک ہی ہے، اگرچہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام سے جاہل اور ناواقف لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نادان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ جسے اسلام کی سمجھ ہے وہ قبروں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا نہیں کرتا اور وہ قبر پرستی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نصرانی عالم نے اقرار کیا کہ ہاں یقیناً ایسا کرنا شرک ہے، اور اس کے بعد شیخ الاسلام نے بتایا کہ کچھ نصرانی ایسے بھی پائے گئے جو مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی سید اور سیدہ ہیں جیسا کہ تمہارے پاس سید اور سیدہ ہیں، یعنی کچھ وہ مرد ہیں اور کچھ خواتین ہیں جن کو تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، تو اس طرح سے نصرانیوں کے پاس بھی ہیں۔ نصرانی کہتے ہیں سید مسیح اور سیدہ مریم، مسیح یہ مرد ہیں اور مریم ان کی ماں یہ خاتون ہے، تو ان کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس سید اور سیدہ ہیں اسی طرح تم مسلمانوں کے پاس بھی سید اور سیدہ ہیں، تم بھی سید حسین اور سیدہ نفیسہ کو اپنی مصیبتوں میں پکارتے ہو۔ تو جو کچھ مسلمان اہل بدعت اور اہل شرک اور قبر پرست اور نادان مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو نصرانیوں کے بدلے ہوئے دین کے موافق ہو جاتا ہے، جس میں وہ نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ایسی صورت میں نصرانی خوش ہوتے ہیں اور نصرانی چاہتے ہیں، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ بدعتیں مسلمانوں میں فروغ پائیں، یہ بڑھیں، کیونکہ وہ اسے اپنے لیے دلیل بناتے ہیں اور بطور دلیل مسلمان علماء کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کرتے، یہ تو آپ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ توحید پہ کیسے ہو گئے اور ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ اگر یہ کرنا توحید ہے تو ہم بھی اہل توحید ہیں، اور اگر یہ کرنا شرک ہے تو آپ اہل اسلام بھی اس میں مبتلا ہیں۔ تو بہت سارے نصارہ اور بہت سارے اہل کفر اسے دلیل بناتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحذیر الساجد میں لکھا کہ مجلۃ المختار یہ نصرانیوں کا میگزین ہے، اس میگزین میں ایک عنوان الفاتیکان المدینۃ القدیمہ المقدسہ میں اس کا لکھنے والا جو مصنف ہے یا جو مقالہ نگار ہے رونالڈ کارلوس بیٹی، وہ عیسائی دنیا میں مسیحی دنیا میں بہت شہرت رکھتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے ان کنیسۃ القدیس بطرس وہی اکبر کنیسۃ من نوعها فی العالم المسیحی تقوم على ساحۃ مکرسۃ للعبادہ منذ 17 قرنا انها قائمۃ على قبر القدیس نفسه، غور سے سنیں، قبر القدیس نفسه وتحت ارضیتها یقع تیہ من المقابر الاثریہ۔ کہتا ہے کہ جو پطرس کی مقدس ہستی ہے اور جو اس کا کنیسہ ہے، اس کا کلیسا ہے، چرچ ہے، اور مسیحی دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد اور اکیلا چرچ ہے، اور جس پر 17 صدیوں سے جہاں پر عبادت ہو رہی ہے، جس کے میدان میں، جس چرچ کے میدان میں عبادت کی جا رہی ہے، یہ اس مقدس ہستی کی قبر پہ، یہ چرچ، یہ کلیسا اس مقدس ہستی کی چرچ پر قائم ہے۔ دیکھیں نصرانی کیسے اعتراف کر رہے ہیں کہ قبر پر ان کا چرچ بنا ہوا ہے، یہ تو ہے قبر پہ مسجد کی تعمیر، تو کہا انہا قائمۃ علی قبر القدیس نفسہ، مقدس ہستی جو بطرس کی مقدس ہستی ہے اس کی قبر پہ یہ کلیسا قائم ہے، اور پھر کہا کہ اس کی
زمین کے آس پاس بہت سارے دیگر نیک لوگوں کی قبریں بھی پائی جاتی ہیں. تو جیسے کہ بہت سارے نادان اور اہل بدعت دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے کعبہ کا جو مطاف ہے، قبر پرست لوگ اس طرح کے، مسلمان جاہل قبر پرست اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے کعبہ کے پاس جو مطاف ہے اس مطاف میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں قبریں ہیں. نعوذ باللہ. اس کا یہ جہالت والی باتیں ہیں اور بے دلیل باتیں ہیں. اسی طرح سے تو ہم نے بتایا کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کی بدعت کا آغاز عبیدیوں نے کیا، جنہیں مصر میں سلطنت کرنے کا موقع ملا تھا اور جو اپنے آپ کو شیعہ مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے. پھر بہت سارے مسلمانوں نے انہی عبیدیوں کی پیروی میں قبروں پر تعمیر کرنا شروع کر دیا اور قبروں پر جا کے صلاۃ ادا کرنے لگے، وہاں پر جا کے دعائیں کرنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر قبر میں مدفون بزرگوں کی عبادت میں لگ گئے، انہی کو اپنی مصیبتوں میں پکارنے لگے، ان سے فریادیں کرنے لگے، ان کی دہائی دینے لگے، مشکل کشائی اور حاجت روائی میں انہیں پکارا جانے لگا اور ان کی قبروں پر طواف کیا جانے لگا، قبروں پر ذبح کیا جانے لگا. کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی اور چیز منت مان رہا ہے ان قبروں کے لیے. قبروں پر جا کے منتیں پوری کی جانے لگی، وہاں میلہ لگایا جانے لگا. قسم قسم کی بدعات و خرافات ان قبروں کے ساتھ اس کے بعد شروع ہو گئی، جبکہ یہ سب ایسا شرک ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. اس سلسلے میں ہم امام جمال الدین قاسمی علامہ شام ان کی کتاب سے پڑھتے ہیں، دلائل التوحید سے. وہ لکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم امام شوکانی جو علامہ یمن ہیں ان کی کتاب شرح الصدور بتحریم رفع القبور میں ہے، وہ ائمہ زیدیہ پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ، ان لوگوں کا دعویٰ، ائمہ زیدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، ان کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر جائز ہے، اس کا رد کرتے ہوئے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ قبروں پر قبوں کی تعمیر، نیک لوگوں کی قبروں پر، بزرگوں کی قبروں پر قبوں کی تعمیر کیسے درست ہو سکتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر وہ مسجدیں تعمیر کر لیتے تھے. اور آپ کہتے ہیں ہر ایک کی قبر پہ تو قبہ نہیں بنا سکتے، لیکن جو بزرگ کی قبر ہو، جو ولی کی قبر ہو، اس پر قبہ بنا سکتے ہیں. کہاں سے استثناء کر رہے ہیں؟ حدیث میں جس چیز پر لعنت آئی ہے وہی تو آپ کرنے جا رہے ہیں. ہر ایک کی قبر کے بارے میں حدیث میں ذکر بھی نہیں. حدیث میں یہی ہے اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی مرتا تھا، جب کوئی ولی مرتا تھا، جب کوئی بزرگ مرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تو یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے. تو کسی مسلمان کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ قبروں پر کیے جانے والے اس حرام کام کے لیے بزرگوں کا استثناء کر دے اور کہے نہیں بزرگوں کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر ہو سکتی ہے، جبکہ اہل کتاب جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور جن کی کرتوتوں سے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے نیک لوگوں اور بزرگوں اور ولیوں کی قبروں پر ہی مسجدوں کی تعمیر کی تھی، عام لوگوں کی یا گنہگاروں کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر نہیں کی تھی. پھر آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے اولاد آدم کے سردار ہیں اور جو خاتم النبیین ہیں اور جو اشرف المخلوقات میں، انسانوں میں سب سے بہتر، بلکہ مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہیں اور اللہ تعالی کے پسندیدہ اور منتخب بندے ہیں، وہ اپنی امت کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ نہ کیا جائے، اسے میلہ نہ بنایا جائے، اسے استھان نہ بنایا جائے. آپ اپنی امت کے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایسا کرنا حرام ہے،
ایسا کرنا ممنوع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر میلہ لگانے والے پر اور آپ کی قبر پر سجدہ کرنے والے پر اگر لعنت ہوگی تو آپ کی امت میں سے کسی اور شخص کی قبر پر کسی اور کی قبر پر یہ حرکتیں کرنے والے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، وہ کیسے لعنت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ شام محمد جمال الدین قاسمی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ابو الحیاج اسدی سے کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں وہ پیغام دے کر، وہ حکم دے کے تمہیں نہ بھیجوں جو حکم دے کے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستها، کہ جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا، اسے توڑ کر کے برابر کر دینا، زمیبوس کر دینا، اور جو بھی مجسمہ دیکھنا اسے توڑ دینا، مٹا دینا۔ توحید کی حفاظت کے لیے یہ واضح منہج اور واضح طریقہ تھا جس پر سلف صالحین اور ائمہ ہدی ان کے بعد چل چکے ہیں، کہ انہوں نے توحید کی چادر میں شگاف ڈالنے والی اور توحید کی چادر کو پھاڑنے والی کسی چیز کی اجازت نہیں دی جس سے توحید کا خاتمہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ شیعہ کہلانے والے اور صوفی کہلانے والے یہ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے ائمہ میں غلو کر کے اور اپنے مشائخ اور اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین میں غلو کر کے انہوں نے غلو کی کلہاڑیاں چلا کر کے توحید کی دیوار کو منہدم کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے انہوں نے مشاہد اور مزارات تعمیر کیے، اور پھر ان کے آثار سے اور ان کے بقایا جات سے انہوں نے تبرک لینا شروع کیا، اور قبروں کی دہلیز پر انہوں نے سجدے کرنے شروع کیے، اور ان کے لیے نظر و نیاز اور منتیں اور قربانیاں یہ سب پیش کرنے لگے، اور اسی طرح سے یہ معاملہ دھیرے دھیرے زور پکڑتا رہا، خطرہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ صورتحال وہ ہو گئی جسے آج ہم عالم اسلامی میں دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پر قبوں کی تعمیر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور قبروں کے آس پاس عمارتیں بنائی جاتی ہیں، کمرے بنائے جاتے ہیں، اسے خوب مزین و منقش کیا جاتا ہے، نقش و نگار کیا جاتا ہے، وہاں قالینیں بچھائی جاتی ہیں، اور وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، اور وہاں پر قمقمے جلائے جاتے ہیں، اور وہاں پر نظر و نیاز کے لیے چڑھاوے چڑھانے کے لیے صندوق رکھے جاتے ہیں، بکس اور پیٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور پھر زائرین و زائرات کے لیے وہاں پر زیارت کرنے آنے والے مرد اور خواتین کے لیے اسے کھول دیا جاتا ہے، وہاں وہ پہنچتے ہیں۔ جس طرح سے حج کے لیے دنیا سے لوگ آتے ہیں، ایسے ہی مزارات پہ لوگ حج کی خاطر جاتے ہیں، وہاں کا باقاعدہ قصد و ارادہ کرتے ہیں، اور بہت سارے مشرکانہ اعمال ایسی جگہوں پر انجام دیتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں بوسہ دیتے ہیں، وہاں اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، وہاں وسیلہ لیا کرتے ہیں، وہاں ذبح اور قربانی کرتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے وہاں عرس اور میلہ لگاتے ہیں، اور وہاں پر اسلام اور ایمان کے خلاف بلکہ اسلام اور ایمان کو ختم کر دینے والے بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اہل علم نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، کچھ اور اہل علم کے اقوال انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔